MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। रहमानिर्रहीम। हज़रात उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम सब यहाँ हज़रत मौलाना हज़रतुल उस्ताद हज़रत मौलाना हाफिज़ शफ़ीउल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की ताज़ियत के लिए जमा हुए हैं। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है कि हज़रत के ताल्लुक़ से ये दूसरी मजलिस है। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जब पहली दफ़ा हज में तशरीफ़ ले गए थे, जब आप हज से वापस हुए तो ऐसे ही मदरसे में एक मजलिस हुई थी, और आज फिर आपकी वफ़ात के बाद हम आपकी ताज़ियत के लिए यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हज़रत को गरीक़ रहमत फरमाए, हज़रत की क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। मेरे साथ हज़रत का ताल्लुक़ बचपन से था, बल्कि यूँ कहा जाए कि बिस्मिल्लाह और अलिफ बा सब उन्हीं से ही मैंने सीखा। मेरे उस्ताद ही नहीं थे, बल्कि मेरे एक तरह से मुरब्बी थे, और ऐसे मुरब्बी थे कि जिसकी नज़ीर दुनिया में नहीं मिलती। हर मौके से कोई ऐसा मौका नहीं पूरी ज़िंदगी के अंदर मेरे जिस वक्त में उन्होंने कोई रहनुमाई नहीं की हो। मुझे याद पड़ता है कि दारुल देवबंद में पढ़ने के ज़माना था। मेरा गालिबन हफ्तुम का साल था। मेरे वालिदैन हज में तशरीफ़ ले गए थे। बकरीद की छुट्टी में मैं घर आया था। छुट्टी ख़त्म हो गई। छुट्टी ख़त्म होने से एक दिन पहले मैं मुलाकात करने के लिए आया। इतना नाराज़ हुए कि आज भी वो नाराज़गी मुझे याद पड़ती है कि तुम 10 दिन हुआ आए हो और आज तुम मुलाकात के लिए आ रहे हो। मैं हर दिन देखता हूँ तुम कब आ रहे हो, आज आओगे, कल आओगे, परसों आओगे। चूँकि बचपना था, लाउबालीपन था, इसलिए एहसास नहीं था। उसके बाद फरागत के बाद मदरसा हुआ, और मदरसे शुरू दिन से लेकर आखिर दम तक वो मदरसे के एक तरह से निगरान थे, तालीम के, निज़ाम के। और मैं आपको बताऊं, मैंने एक दफ़ा उनसे सवाल किया कि हाफ़िज़ साहब, बुज़ुर्ग कौन है? बड़ा अजीब जवाब दिया उन्होंने, और ये जवाब 100% सही जवाब। उलमा किराम मौजूद हैं। कहने लगे कि आज के दौर के अंदर जो मामलात का सही है वो बुज़ुर्ग है। जो मामलात का सही है वो बुज़ुर्ग है, और कोई चीज़ नहीं। और मैं अपने हिसाब से, अपने दिमाग के एतबार से, जहन के एतबार से देखता हूँ, वाकई सही बात है। इतनी गहरी नज़र थी कि अगर, हालांकि मेरे उस्ताद थे, मेरे सब कुछ थे,
جلسہ ہوتا، پروگرام ہوتا، میرا کوئی پروگرام ان کی صدارت کے بغیر نہیں ہوا ہے۔ ہر پروگرام میں نے ان کی صدارت میں کیا ہے، لیکن صدر ہونے کے باوجود جلسے کے چلے گئے، میں یہاں مہمانوں میں مصروف، باہر سے اساتذہ ہیں، دارالعلوم کے اساتذہ ہیں، دوسرے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے مصروف۔ بعد میں ذہن میں آیا کہ حافظ صاحب کھانا کھائے ہی نہیں۔ جب تذکرہ بعد میں ان کے، میں تو نہیں کرتا تھا، تذکرہ بعد میں کسی نے کیا یا کسی نے کہا تو انہوں نے کہا مجھے دعوت کھانے کی نہیں دی۔ اتنا ان کا وہ تھا، عجیب معاملات تھے ان کے۔ بہرحال نقصان کس کا کیا ہوا نہیں ہوا، میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ مجھے جب کہتے تھے بیماری کے دنوں میں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، رابطہ مدارس کا اجلاس تھا، بہت دنوں کے بعد، کرونا کے بعد، بڑے عرصے کے بعد اجلاس ہوا، اور یہیں مرکز علوم میں سنگڑا میں ہوا، اور اسی دن ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، معاملات سب ہیں، ٹیسٹ وسٹ ہو گیا ہے، پھر جا کے دکھا کے آئیں گے، کوئی معاملہ نہیں ہے، میرے جانے کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ذہن میں آیا، میں نے کہا کہ مفتی سبیل ہوں یا حافظ زبیر ہوں، ان میں سے کسی کو بھیج دوں گا، ساتھ میں چلے جائیں گے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ نہیں جا رہا ہے، بیٹھ گئے، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ میں پروگرام میں جانے کے لیے ناشتہ کر رہا ہوں، کپڑا پہن لیا ہوں، ناشتہ کر رہا ہوں، نکل چکا ہوں بالکل، اسکوٹی لے کے میں چلا جاؤں گا، گاڑی جا رہی ہوں لے کے۔ جب میں نے سنا کہ یہ معاملہ ہے، میں نے پھر مفتی سبیل سے کہا کہ نہیں، تم جاؤ، میری جگہ جو بھی بات ہوگی کہہ دینا، میں یہاں لے کے جاؤں گا۔ ہمیشہ ذہن میں یہ رہتا تھا کیسے یہ پھر اچھے ہو جائے، اور پھر جو ہے یہ دوبارہ ویسے بیٹھ کے دیکھتے رہیں اور ہم کو ٹوکتے رہیں۔ جتنا وہ مجھے ڈانٹتے تھے، اب تک اس عمر تک بھی میں ان کی ڈانٹ کھاتا رہا، کبھی ذہن میں نہیں آیا کیوں ڈانٹا، کیوں کہا، بلکہ اب سوچتا ہوں کہ اب مجھے کون ڈانٹے گا۔ میرا تو بہت نقصان ہو گیا ہے، اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ان کا مابدل عطا فرمائے۔ مشکل ہے لیکن اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں، کیا کیا میں بیان کروں، بچپن سے لے کر آج تک۔ بچپن میں چھوٹا تھا، کوئی چیز دیکھوں گا گھر میں اٹھا کے لے جاؤں گا، کبھی کچھ نہیں کہیں گے کیوں لے گیا۔ ان کا پیچکس، ان کا پلاس، ان کا کرت، کیا کیا چیزیں میں نے ان کی ضائع کی ہیں، میں اب آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کرت لے جاؤں گا، لے کے اس کا دھار جو ہوتا ہے وہ بڑی حفاظت سے رکھتے تھے۔ بہرحال آج وہ ہم سے دور ہو گئے ہیں، حیات اتنی لے کر آئے تھے، اپنی حیات پوری کر کے گئے ہیں بہرحال۔ اور جو خدمات ان کی ہیں، یہ جو مدرسہ کھڑا ہے، یہ اصالے سے، وہ حدیث ہے نا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا ثلاث، جب آدمی مر جاتا ہے تو 3 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ 3 چیز مرنے کے بعد اس کے سب عمل ختم، نماز ختم، روزہ ختم، ہر عمل اس سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں میرے بھائی۔ او علم ينتفع به، اس میں سے ایک ہے صدقۃ جاریہ، او علم ينتفع، یعنی وہ ان کا علم جس سے لوگ فائدہ۔ یہ جتنے لوگ ہیں، جتنے حفاظ علماء آپ کے ابناء قدیم، اب میں خود ہوں، میرے جو شاگرد ہوں گے وہ ہیں، اور ان کے شاگرد ہیں وہ ہیں، اور یہ ایسی سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ ان کے لیے ثواب جاریہ ہے۔ اور میں تو یہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، اللہ ان کے صحت میں حیات میں برکت عطا فرمائے، سنگڑا میں تشریف فرماتے، فرمایا تھا وہاں کہ میں سوچتا ہوں قیامت کے دن، وہ حدیث ہے نا کہ آدمی دنیا میں
جس کے اس تابع ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے رہے گا قیامت کے دن، تو وہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے کتنا جم غفیر ہوگا۔ کیا مطلب؟ آپ نے دارالعلوم کا پودا لگایا تھا اور اس پودے سے جو اب تک چلا آ رہا ہے کتنا بڑا لمبا، میں وہی کہتا ہوں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کہ اللہ نے ان کا فیض جاری کر دیا ہے، اللہ نے ان کا فیض جاری کر دیا الحمدللہ، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ چلے گا، اور یہ لوگ قیامت کے دن ان کے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے۔ میرے عزیزوں، جو ان کے شاگرد ہیں، ہم سب مل کر یہ طے کریں انشاءاللہ العزیز ان کے مشن کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے۔ ان کا مشن یہ تھا کہ قرآن کی تعلیم عام ہو، قرآن کی تعلیم عام ہو، ہر بچہ، ہر گھر کا ہر بچہ وہ جو ہے قرآن پڑھ لے، قرآن کی تعلیم سیکھ لے، یہ ان کا مشن تھا۔ اس مشن کو انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے جہاں بھی ہوں گے، جس جگہ بھی ہوں گے، اس کو عام کریں گے انشاءاللہ۔ اور مفتی صاحب نے، مولانا سراج صاحب نے جو بات کہی کہ بھائی جو ابناء قدیم تحریری شکل میں لے کر آئے ہیں وہ اس کو جو ہے جمع کریں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ کتابی شکل میں آ جائے، کتابی شکل میں آ جائے۔ سوانح حیات جو ہے ان کی ہے، وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ صرف یہاں نہیں پڑھائے ہیں، شکرپور آنے سے پہلے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ غالباً راندیر میں ایک بڑا ادارہ ہے، اس میں آپ 2 سال پڑھائے ہیں، جہاں مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ پڑھا چکے ہیں۔ اس ادارے کے اندر حافظ صاحب شکرپور آنے سے پہلے پڑھا چکے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔